بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات میں جو واقع ہوا، بچے کو جو مار کے جو ہے نا شہید کر دیا ہے، اس کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک نیا پیغام دیا ہے، تو آئیے سنیں ذرا، اور پھر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تو سنیے ذرا۔ ان ایسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام نہ ہو جائے، دینی ادارے بدنام نہ ہو جائیں، تو میری ان سب سے درخواست ہے، اور جو منفی سوچ کر سب کو رگڑا دے رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ میرے نبی کا طرز نہیں ہے، سب کو ایک ترازو میں نہ تولیں۔ یہ اس کا ایک واقعہ یاد آیا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا اس وقت، جو پڑھا تھا کہ ایک عرب سردار کے پاس گھوڑا تھا بہت عالی شان، تو بہت لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے کہ ہمیں بیچ دو، وہ بیچتا نہیں تھا، کہا تھا نہیں، اس میں میری جان ہے۔ تو ایک دن ایک آدمی نے یہ کیا کہ راستے میں فقیر بن کے بیٹھ گیا، تو وہ ادھر سے گھوڑے پہ گزرا، تو وہ کہنے لگا بھائی میں محتاج ہوں، مریض ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ چڑھا لے اور میرے منزل تک پہنچا دے۔ تو اس نے کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اس قابل میں نہیں، مجھے تم اٹھاؤ اور اٹھا کے بٹھاؤ۔ تو وہ نیچے اترا اور اس نے اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، وہ تو ٹھگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سردار نے پیچھے سے آواز لگائی کہ رک جاؤ، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اب میں گھوڑے کو پکڑ تو نہیں سکتا بھاگ کے، میری ایک بات سنتے جاؤ کہ کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا کس طرح مجھ سے لیا، ورنہ لوگ ضرورت مندوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس قسم کی حرکتیں دیکھ کر لوگ اصل لوگوں پر بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے کالج، یونیورسٹیز کا غم کچھ اور ہے، وہاں فحاشی ہے، آوارگی ہے، ہماری نسل نشے پہ لگ چکی ہے، اور 80% ہیں جو لڑکے لڑکیاں نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کو ایجوکیشن ہے جو زنا کو پروموٹ کرتی ہے، جس چیز سے میرے اللہ نے روکا، میرے نبی نے روکا۔ چند ٹکوں کے پیچھے وہ آگ اور پیٹرول کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو کو ایجوکیشن تھی، لیکن لڑکیوں کو الگ ایک طرف بٹھاتے تھے سب سے آگے، اور پھر لڑکے ہم پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو اب تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے گیا تو وہ سب ایسے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ادھر یہ تباہی اور بربادی ہے کہ فحاشی کا عروج ہے، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ کلچر عام ہو گیا ہے، جو ایک زنا ہے۔ اسلام میں تو نکاح اور شادی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو یورپ سے کلچر آیا ہے۔ تو ان کو جا کے دیکھ لو وہ کیسے تباہ ہو چکے ہیں، آپ بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یونیورسٹیز کا، کالجوں کا یہ رونا دھونا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی نشہ نہیں ہوتا تھا کالجوں میں، اور کوئی لڑکی بغیر سر پہ دوپٹے کے نہیں ہوتی تھی، اور ہر لڑکی قمیض اور شلوار میں ہوتی تھی۔ اب لباس ہی بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ ادھر یہ تباہی ہو رہی ہے کہ بچوں کی جان ہی لے لیتے ہیں مار مار کے، وحشی جانور۔ یہ انسان ہیں یا وحشی جانور ہیں؟ تو میں ایک تو جو کچھ یہ ہو رہا کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے،
یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میں والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اندھا دھند مدرسوں میں داخل نہ کریں۔ حافظ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اتنے حفاظ ہو چکے ہیں۔ تلاش کریں جہاں بچوں کو عزت سے رکھا جاتا ہے اور ان کو مار پیٹ نہیں ہوتی، وہاں ان کو داخل کریں۔ ایسے ہی ہر گلی میں مدرسے کھلا ہوئے ہیں، ان میں ان کو نہ بھیج دیں، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا مدرسہ ہو جس میں یہ مار پیٹ نہ ہو، یہ وحشیانہ اور جانوروں جیسا سلوک نہ ہو۔ اور ان محتمم حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں، اور عوام سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ روڑے اور دانے کو ایک ہی ترازو میں نہ تولیں، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا طریقہ محبت اور پیار ہے۔ تو جو یہ کر رہے ہیں، میں ان کی طرف سے بری الذمہ ہوں اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جو صحیح طریقوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور ہیں کافی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اندھا دھند ایسے حفظ کر کے آ گیا اور اس کو آپ استاد بنا کے بٹھا دیتے ہو، کوئی اس کی تربیت کرو، کوئی اس کی ٹریننگ کرو۔ دورہ حدیث سے فارغ ہو کے آ گیا، آپ نے اس کو لڑکوں کے آگے بٹھا دیا تو ان کو پڑھاؤ۔ پہلے یہ خود تو پڑھے، خود تو یہ اچھے اخلاق سیکھے، تو پھر جا کر وہ مدرس بنے، ورنہ تو کان پکڑانا اور دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو ککڑ بنا دینا، کیسی کیسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو میں اپنا دکھ ہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ جو اصل لوگ کام کر رہے ہیں وہ نہ بدنام ہو جائیں۔ وہ گھوڑے والے سردار کی طرح اس نے کہا تھا کہ دیکھنا بتانا نہیں، ورنہ ضرورت مند پہ اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو ایسوں کی وجہ سے جو اصل کام کر رہے ہیں ان پہ اعتماد اٹھ جائے اور ان کے بارے میں بھی برے خیالات آ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں جس قاری کو رکھنا ہے اس کی 1 سال ٹریننگ ہو، جس استاد کو، جو لڑکے کو استاد بنانا ہے اس کی 1 سال ٹریننگ ہو، پھر اس کو بٹھایا جائے اور یہ سمجھا کے کیا جائے جو اس قاری نے کیا ہے اس سے اسلام بھی بری الذمہ ہے اور ہم سب بری الذمہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔